پردیس بیٹھے پاکستانی کے ایک خط نے اس کی بیوی کو فقیر بنا دیا۔ جب پاکستان واپس آیا تو اپنی بیوی کو بھیک مانگتے دیکھ کر اس کی ٹانگیں کانپ گئیں کہ بیوی میری اور یہ بھیک مانگ رہی ہے۔ مجھے تو یہ پتا چلا تھا کہ میری بیوی نے کسی کے ساتھ بھاگ کر شادی کر لی، یعنی اس نے مجھے دھوکہ دیا ہے۔ تفصیلات میں آپ سے شیئر کروں گا، یہ خط کہاں سے آیا، کیسے پہنچا، کس نے کہا کہ یہ خط تمہارے شوہر کا ہے، ساری سٹوری آپ سے شیئر کروں گا۔ اس ویڈیو کو آپ نے آخر تک دیکھنا ہے اور اپنی رائے کا لازمی اظہار کرنا ہے۔ یاد رہے یہ اس وقت کی سٹوری ہے جب موبائل فون، انٹرنیٹ وغیرہ کو اتنا عام نہیں تھا، یعنی لوگوں کے پاس بٹن والا فون ہوتا تھا، ٹائپنگ والے فون ہوتے تھے، نہ کوئی انٹرنیٹ خاص ہوتا تھا، نہ ویڈیو کال پر بات کر سکتے تھے، اور ہاں اگر آپ کا پیارا پردیس میں ہے تو کئی دن، کئی ہفتے آپ کا ان کے ساتھ رابطہ بھی نہیں ہو پاتا تھا۔ جناب علی یہ پاکستانی جو کہ پاکستان سے پردیس گیا، محنت مشقت کی، 2 مزید بھائی تھے، 2 بہنیں تھی، کل ملا کر یہ 5 بہن بھائی بنتے تھے۔ گھر کا بڑا تھا جس کے باعث محنت مشقت کا جو بوجھ تھا زیادہ اس پر تھا، کرنی پڑنی تھی محنت مشقت، باپ کے انتقال کے بعد ساری ذمہ داریاں اس پر آن پہنچی تھی۔ اب جناب یہ پاکستان سے پردیس چلا گیا، محنت مشقت کرتا رہا، اتنے میں جب واپس آیا تو ماں نے اپنے بیٹے کا رشتہ وغیرہ دیکھا اور شادی کر دی۔ شادی کے ٹھیک 15 دن بعد شوہر جو کہ پردیس چلا گیا، اور 15 دن کے اندر میاں بیوی میں اتنی اچھی انڈرسٹینڈنگ پیدا ہو چکی تھی، نکاح میں برکت ہے، محبت پیدا ہوتی ہے، اور اس شوہر کے دل میں اپنی بیوی کو لے کر اتنی محبت پیدا ہو چکی تھی کہ اس کو یہی کہتا تھا کہ انشاءاللہ میں محنت مشقت کروں گا، یا تو آپ کو اپنے پاس بلا لوں گا یا پھر چند سال لگا کر پاکستان آ کر ہی کوئی نہ کوئی کاروبار کرتا رہوں گا۔ اب جناب یہ پردیس چلا گیا، سب سے پہلا بیوی کو دھچکا یہ لگا کہ میرا شوہر پردیس چلا گیا۔ دھچکا اس لیے لگا کہ اس سے پہلے وہ لڑکی یتیم تھی، ماں باپ کا انتقال ہو چکا تھا، چچا اپنی بھتیجی کو گھر لے گیا اور چچی نوکرانیوں کی طرح کام کروایا کرتی تھی، اور زندگی اتنی مشکل ہو چکی تھی کہ جب اس کی شادی کا وقت آیا تو خوش اس لیے تھی کہ اب میں غلامی سے نکل کر ایک گھر میں جاؤں گی جس گھر میں مالکن بھی ہوں گی، جس گھر میں میری عزت بھی ہوگی، اور اس گھر کی میں بڑی بہو بھی بنوں گی۔ شادی ہو گئی، شوہر پردیس چلا گیا تو پریشانی یہ لگ گئی کہ لگتا پہلے سے زیادہ مشکل وقت مجھ پر آنے والا ہے۔ تقریباً 1.5 مہینے بعد اس دوران شوہر سے کوئی رابطہ نہیں ہو پایا، مہینوں کہاں رابطے ہو پاتے تھے پہلے وقتوں میں، لیکن ماں کو پتا چل چکا تھا کہ میرا بیٹا بیوی سے بڑی محبت کرتا ہے، یہ تو پردیس بیٹھ کر اپنی بیوی کے لیے الگ تحفے تحائف خریدا کرے گا، اس کو الگ پیسے بھیجا کرے گا، یہ معاملہ تو بڑا گڑبڑ ہو گیا، میں نے اس کی شادی کیوں کر دی؟ جناب علی بیٹے کے ساتھ مل کر ماں نے پلان بنایا، اور پلان کچھ یوں بنایا، شادی کے تقریباً 2 مہینے بعد بھاگا اس پردیسی کا بھائی گھر آیا اور آ کر اپنی بھابھی سے کہنے لگا کہ یہ خط بھائی کی طرف سے موصول ہوا ہے، اس کا یہ کہنا ہے کہ میں نے ماں کی وجہ سے تمہارے ساتھ شادی کی، میں پردیس میں آلریڈی شادی کر چکا ہوں، اس لیے تم مجھے چھوڑ دو، میں نے صرف اپنی ماں کو راضی کرنے کے لیے شادی کی، اب میری ماں کو بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے، تم مجھے چھوڑ کر چلی جاؤ۔ یہ نئی نویلی دلہن دوبارہ بے گھر ہو گئی، جس گھر میں پہلے رہتی تھی وہ گھر بھی اپنا نہیں تھا، یعنی چچا کا گھر تھا، غلامی کی زندگی بسر کر رہی تھی، اب اس گھر سے نکل کر ٹھکانہ کوئی اور تھا نہیں، جاتی تو جاتی کہاں پر، گھر سے نکلی تو ایک قریب جا کر بیٹھ گئی تو بھیک مانگنے والی عورت نے آگے بڑھ کر پوچھا کہ تم کیوں پریشان ہو، خوبصورت ہو، اچھا لباس پہنا ہوا ہے، جاتی کیوں نہیں ہو، کیا تم بھی بھیک مانگنے والی ہو؟ آگے سے وہ نئی نویلی دلہن کہنے لگی نہیں ایسا بالکل بھی نہیں ہے، میرے شوہر نے مجھے گھر سے نکال دیا، میرے شوہر کا خط موصول ہوا کہ میں تمہیں طلاق دینا چاہتا ہوں، تم یہاں سے چلی جاؤ، یہ بات ابھی صرف مجھے پتا چلی، اس پر عمل درآمد میری ساس نے اور میرے دیوروں نے فوری کر دیا۔ یہ تو چلی گئی، گھر سے نکل گئی، پھر جس خاتون کے ساتھ سامنا ہوا وہ پہلے ہی فقیر تھی، بھیک مانگتی تھی، ایک جھونپڑی میں رہا کرتی تھی، اور کہنے لگی تم میری جھونپڑی میں آ جاؤ، میں تمہیں جھونپڑی میں جگہ بھی دوں گی رہنے کے لیے، میں تمہیں کھلاؤں گی بھی پلاؤں گی بھی، میں تمہارے سر پر شفقت کا ہاتھ رکھوں گی، تم نے پریشان نہیں ہونا۔ ہاں یہ گھر کی شہزادی، یعنی جب اس کے والدین کا انتقال ہوا، اس سے پہلے والدین کے ہوتے ہوئے اس کو زندگی میں کبھی کوئی کمی محسوس نہیں ہوئی تھی، بس ماں باپ چلے گئے، سب کچھ اجڑ گیا، اور کرتے کرتے ایک گھر کی شہزادی فقیر بن گئی۔ اب جس جھونپڑی میں رہا کرتی تھی اس جھونپڑی میں رہنے والی خاتون بھیک مانگتی لا کر اس کو دے دیتی، دونوں مل کر کھانا پینا پکا کر گزارا کر لیتے۔ کوئی 8 سے 10 مہینے بعد اس جھونپڑی میں رہنے والی بوڑھی خاتون کا بھی انتقال ہو گیا۔ اب جو بھیک مانگنے کی ذمہ داری تھی وہ اس خاتون نے اپنے سر پہ لے لی، کیونکہ جو خاتون بھیک مانگ کر لاتی تھی اس کا تو انتقال ہو گیا، اب سلسلہ بھی چلانا تھا، پیٹ بھی بھرنا تھا، زندگی لے کر بھی چلنی تھی، اسی جگہ بیٹھ کر اس نے بھی بھیک مانگنے کا سلسلہ شروع کر دیا۔ اس کو پیسے زیادہ اس لیے اکٹھے ہو جاتے تھے، خوبصورت تھی، دکھنے میں پیاری تھی، لوگ آتے تھے شاید اس لیے کہ پیاری خاتون ہے، پتہ نہیں کون ہے، اسی ہمدردی میں پیسے دے جاتے تھے، پتہ نہیں کیا کیا مجبوریاں خواتین کی یا لوگوں کی ہوتی ہیں۔ جناب اسی طرح بھیک مانگتے ہوئے ایک شخص
گاڑی سے اترا، آمنا سامنا دونوں کا ہوا، یعنی مرد اور عورت کا۔ وہ خاتون جو بھیک مانگ رہی تھی دیکھتی جا رہی ہے گاڑی سے اترنے والے شخص کو، اور گاڑی سے اترنے والا شخص بھی اس خاتون کو دیکھتا جا رہا ہے۔ خاتون نے کہا کہ اب کہاں آئے ہو؟ طلاق دے کر مجھ سے کیا پوچھنے آئے ہو؟ وہ شخص کہنے لگا کہ میں نے تمہیں طلاق کب دی ہے؟ تم نے بھاگ کر شادی کی، میرے گھر والوں نے بتایا کہ شادی سے پہلے بھی تمہارا کسی کے ساتھ کوئی چکر تھا، کوئی رابطہ تھا، میں جیسی پردیس گیا تم نے اس کے ساتھ شادی کر لی۔ وہ خاتون کہنے لگی کہ مجھے ایک خط موصول ہوا آپ کی جانب سے، آج بھی وہ یاد میں نے اپنے پاس سنبھال کر رکھی ہے اپنے شوہر کی، کہ جس نے مجھے پردیس جاتے ہی خط بھیج کر طلاق دی، اور میری ساس اور دیور نے مجھے گھر سے نکال دیا۔ اب جب اس نے خط اپنے شوہر کو پڑھایا تو وہ سر پکڑ کر بیٹھ گیا کہ میں نے تمہیں طلاق دی نہیں، مجھے یہ پتا چلا کہ تم نے میرے ساتھ دھوکا کیا۔ میں پچھلے 1 سال سے اس سوچ میں مبتلا ہوں کہ میں نے تمہارا کیا بگاڑا تھا۔ اب مجھے تم سے محبت ہو گئی تھی، تمہیں بھی مجھ سے محبت ہو گئی تھی، لیکن اچانک تمہارا چھوڑ کر چلے جانا میرے لیے بڑا تکلیف دہ تھا۔ وہ لڑکی کہنے لگی میں چھوڑ کر گئی نہیں بلکہ مجھے نکالا گیا۔ جناب علی اس نے اس خاتون کو یعنی اپنی بیوی کو رشتہ جو کہ ختم کہاں ہوا تھا، بس زبانی کلامی طلاق دی، اور دیور ساس نے گھر سے نکال دیا۔ طلاق اس نے دی ہی نہیں تھی، صرف خط کی بنا پر ساس اور دیور نے گھر سے نکالا تھا۔ شخص نے بیوی کو ساتھ بٹھایا اور کہنے لگا کہ بڑی حقیقت میں تمہیں بتاؤں، وجہ کیا ہے؟ میرے والد حیات تھے، میری والدہ کا انتقال ہو گیا، میرے والد نے دوسری شادی کر لی، اور جو دوسری شادی کی اس میں سے مزید 4 بچے پیدا ہوئے، اور سب سے بڑا میں تھا۔ لگتا یوں ہے کہ میری ماں نے ہمیشہ میرے ساتھ سوتیلوں والا سلوک کیا۔ گھر لے کر گیا اپنی ماں کے سامنے، جو کہ سوتیلی ماں تھی، اپنی بیوی کو کھڑا کیا، جو نندیں تھیں ان کی شادیاں ہو چکی تھی، وہ بھی گھر میں موجود تھیں، ہکا بکا رہ گئیں۔ پھر اس نے جناب علی وہاں بیٹھا کر اپنی بیوی سے پوچھا کہ بتاؤ تمہیں خط کس نے دیا تھا؟ اشارہ کیا دیور کی طرف، اور پھر پوچھا کہ بتاؤ تمہیں کیا کچھ کہا گیا تھا؟ سب کچھ اس نے بتایا، اور اپنی ماں سے بیٹے نے سوال کیا ماں آپ نے واقعی میرے ساتھ سوتیلوں والا سلوک کیا ہے؟ میں تو آپ سب کے لیے پردیس تھا، آپ لوگ تو مجھے ہی بیچ کر کھا گئے، یعنی میری بیوی کو ہی گھر سے نکال دیا۔ وجہ صرف یہ تھی کہ میں اپنی بیوی کو کچھ کمائی کا حصہ نہ دینا شروع ہو جاؤں، اسی پریشانی سے، اسی سوچ میں مبتلا ہو کر آپ نے میرے ساتھ یہ سلوک کیا۔ جناب علی وہ دوبارہ پردیس بھی نہ گیا، اور پھر اپنی بیوی کے ساتھ ایک الگ گھر میں رہ کر زندگی بسر کرنا شروع ہو گیا۔ یہ نہیں کہ سوتیلی ماں کے ساتھ یا بھائیوں کے ساتھ سلوک ناروا رکھا، نہیں، محنت مشقت کر کے ان کے گھر کا بھی سلسلہ چلاتا رہا۔ وجہ یہ تھی کہ جو 2 بھائی تھے وہ اپنی بھائی کی کمائی پر ایک عیاشیاں کر رہے تھے، وہ بیچارہ پردیس تھا، جو کمانا گھر بیچ دینا، ماں نے بیٹوں کو دے دینا، بیٹیوں کی شادیاں بھی کر لیں، لیکن بچوں نے آگے بڑھ کر کوئی کام کاج کرنے کی کوشش ہی نہیں کی۔ وجہ صرف یہ تھی کہ بڑا بھائی کماتا ہے، وہ باہر بیٹھا ہوا ہے۔ اس طرح یہ خاتون جو پہلے شہزادی تھی، شہزادی سے یتیم ہوئی، چچا کے گھر چلی گئی، پھر ایسے گھر میں آ گئی کہ شوہر پردیس چلا گیا، پھر وہاں سے فقیر ہو گئی، اور پھر اس کے بعد اس کی زندگی میں ایسی تبدیلی آئی کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے دن بدلے، اور پھر دوبارہ اپنے اسی شوہر کے ساتھ یہ زندگی بسر کرتی رہی۔ ایسی ساسیں، ایسے ظلم کرنے والے لوگ ہمارے معاشرے میں آج بھی موجود ہیں۔ رائے کا لازمی اظہار کیجیے گا، میزبان کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔